سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ تھا، جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی تاکہ ان کے اندر غور و فکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس کی وحدانیت اس کو سمجھ آئے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کشتی، جس پر انسان سوار ہوتا ہے، سفر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سواری کے لیے ہم نے کشتی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اور بھی بے شمار سواریاں ہیں جو خشکی کے اندر انسان کے کام آتی ہیں، اور وہ ہر دور کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کے اندر جدت آتی رہتی ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا یہ سواری کے کام آتے تھے، اور آج کے دور کے اندر اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ آج بھی اونٹ کام آتا ہے، گھوڑا بھی، گدھا بھی، خچر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سواریاں اور بڑھ گئی ہیں، جیسے کہ بسیں ہیں، ٹرک ہیں، کاریں ہیں، اور اس سے بھی اوپر چلے جائیں پھر ہوائی جہاز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے تمہیں سوار کرایا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دیں، ختم کر دیں، جیسے کشتی کے اندر تم سفر کرتے ہو، اگر ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دیں، اور اس وقت اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے بھی تو کس نے تمہاری پکار نہ سننی ہے
نہ تمہارے کسی نے کام آنا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی بچا سکتا ہے اس حالت کے اندر۔ تو اس بات پر انسان غور و فکر کیوں نہیں کرتا کہ جس رب نے میرے لیے اتنا کچھ تیار کر لیا اور اتنی مجھے سہولت پہنچائی، اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ ایک اور خرابی ان لوگوں کے اندر یہ ہے کہ جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، اس میں سے کچھ خرچ کرو، تو آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بھی اگر غریبوں کو ہم نے کھلانا ہے، اللہ کو اتنے ہی اچھے لگتے ہیں، اللہ ان کو خود کیوں نہیں کھلاتا؟ یعنی کہ اتنے ڈھیٹ ہیں۔ اللہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ میں جو تمہیں دے رہا ہوں، جو ہم نے رزق دیا، پہلے یہ بات ہوتی ہے ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے، میرا دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جب اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ جو نادار ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے تو وہ خود کھلائے، ہم کیوں ان کو کھلائیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس فلسفے کو نہیں مانتے وہ گمراہ ہیں۔ گمراہ تو خود ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ جو ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور فقراء مساکین کو دو، یہ گمراہ ہے۔ اور اس سب کچھ کے باوجود کہ اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر انہیں یقین نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر بھی یقین نہیں ہے، قیامت کے بھی منکر ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی نہیں مانتے، اس کے باوجود پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو تمہیں اس سے کیا ضرورت؟ وہ جب بھی آئے، قیامت تو حق ہے، اس نے آنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ایسے آئے گی، اچانک آئے گی کہ ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ کوئی وصیت ہی کر پائیں، اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس چلے جائیں اور ان کے ساتھ کوئی ایک دو بات چیت ہی کر سکیں، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ مانتے ہی نہیں ان کو ایسی باتیں زیب ہی نہیں دیتی، اور جو مانتے ہیں تو ان کو بدعمالیاں زیب نہیں دیتی۔ وآیۃ لہم، اور نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم، ہم نے سوار کرایا ان کی ذریت کو، ان کی نسل کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے بنائی ان کے لیے اس جیسی اور بھی سواریاں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نغرقہم، ہم ان کو غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، بس کوئی ان کی چیخ سننے والا، فریاد سننے والا نہ ہو، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی یہ چھڑائے جائیں، الا رحمتا منا، مگر یہ رحمت ہے ہماری، ومتاعا الی حین، اور ایک خاص وقت تک کے لیے نفع اٹھانا ہے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا، اللہ ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بچو، ما بین ایدیکم، اس سے جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ بچو تم اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیچھے انسان کی دنیا کی زندگی ہوتی ہے اور آگے قیامت ہے، آگے موت ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان اگلے پچھلے گناہوں سے ڈرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان نے آگے جانا ہے تو پیچھے جو کچھ وہ کر کے جائے گا اس سے انسان بچ تو نہیں سکتا، وہ تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین،
مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تانا دیتے ہیں ایمان والوں کو، کہتے ہیں انطعم، کیا ہم کھلائیں، من اس کو، لو یشاء اللہ اطعما، اللہ چاہتا اگر تو اس کو خود کھلاتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قیامت کے بارے پوچھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ما ينظرون، یہ نہیں انتظار کر رہے، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا، تأخذہم، وہ ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آپس میں، فلا یستطیعون توصیۃ، پس یہ استطاعت نہیں رکھیں گے، اتنی بھی طاقت نہیں رکھیں گے توصیۃ کہ کوئی وصیت ہی کر پائیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہیں اپنے گھر والوں کی طرف یہ لوٹ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کشتی ہے۔ سب سے پہلی کشتی جو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی، جو 3 منزلہ تھی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی بناؤ، ہمارے سامنے بناؤ، ہمارے حکم سے بناؤ، جیسے ہم کہیں ایسے ایسے بناؤ۔ یہ پہلی کشتی تھی جس کے اندر ہر ایک چیز جوڑا جوڑا، یعنی کہ انسان بھی تھے، اس کے ساتھ پھر ہر قسم کے جانور بھی تھے، چرند پرند سب کچھ تھا۔ جو کشتی میں سوار ہوئے صرف وہی بچے تھے، اور آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں یہ اس کشتی والوں کی نسل میں سے ہیں، اس لیے کہ باقی جو تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ اور اللہ کے شان کے کشتی کے اندر بھی جتنے بھی لوگ تھے 80-82 تھے، ان میں سے جو نسل چلی ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، ان 3 کی اولاد چلی ہے۔ 3 بندوں کی اولاد اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام تک کتنی عوام بڑھی، لیکن نوح کے بعد پھر نوح کے 3 بیٹوں کے علاوہ باقی سب کا سفایا ہو گیا، کسی کی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ جب بڑھاتا ہے تو دیکھو 3 بندے، اور آج انسان جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں اربوں میں چلے گئے ہیں، اور خربوں میں بھی جائیں گے قیامت تک، لیکن اوپر سے صرف وہی 3 ہیں، اور 3 سے اوپر نوح علیہ السلام ہے۔ تو وہ کشتی تھی جو ابتدائی پہلی کشتی تھی، اور پھر اس کشتی کے اندر بظاہر تو انسان کہتا ہے کہ میں نے بنائی، لیکن قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ بنائی بے شک انسان نے ہے، لیکن انسان کو شعور کس نے دیا، حکم کس نے دیا، طریقہ کس نے بتایا؟ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اصنع الفلک، کیا آپ کشتی بنائیں، بأعیننا ووحینا، جو وحی کریں، جو ہم بتائیں ویسے بناؤ۔ تو یہ آج انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے اس کشتی کے اندر، کہ پہلے کشتی تھی، اس کے بعد پھر وہ بحری جہاز، اب تو بحری بیڑے جن کے اوپر جنگی جہاز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ چلتا پھرتا ایک شہر ہے، ایک کنارے سے دوسرے تک انسان سفر کرتا ہے تو وہ گاڑی اس کو استعمال کرنی پڑتی ہے، اتنے بڑے بڑے اور لاکھوں ٹن وزنی سامان اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو ابتدا تو اسی کشتی سے ہوئی نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر تم غور و فکر کرو، اور یہ دیکھو کہ آج کے دور کے اندر بھی اتنے بڑے بڑے جہاز بن چکے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں بن چکی ہیں، جدید سہولیات ہیں، آج بھی یہ سب کے سب بالکل 100% محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہے تم غرق کر دیں۔ بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز اور بڑی بڑی کشتیاں، لیکن اللہ کی جو مخلوق ہے نا سمندروں میں، اس کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ مخلوق اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مخلوق کتنی بڑی ہے، اس کی خوراک کتنی زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سب کو کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کشتیوں کے اوپر تم سفر کرتے ہو، اور اس وقت کتنی جدید قسم کی کشتیاں بن چکی ہیں، یہاں تک کہ پہلے تو سمندر کے اوپر چلتی تھی نا، اب سمندر کے اندر آبدوزیں چلتے کہ نہیں چلتی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا احسان نہیں ہے کہ سمندر کے اوپر چلو، سمندر کے اندر چلو، تہ کے اندر چلے جاؤ، یہ قدرت تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اس کے اندر غور و فکر کرتا۔ اچھا، اس سے سورہ نحل کے اندر ایک آیت ہے، آج کے درس میں تو ایک کشتی کا تذکرہ ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور سواری کے لیے اور بھی ہم نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جس پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اور سواریاں بناتا رہے گا جو تم اب نہیں جانتے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کا قرآن دیکھو، 1400 سال پہلے جو آیت اترتی ہے اس وقت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تو یہی گھوڑا، خچر، اونٹ، گدھا، یہ سواریاں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سواریاں تو ہیں، لیکن اور پیدا کرتا رہوں گا جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ آیت اس وقت بھی سچی تھی اور آج بھی سچی ہے۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہوائی جہاز اس سے اوپر کیا ہوگا، لیکن 50 سال بعد یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد، یعنی کہ جب صدی ختم ہوگی، اگلی صدی کے اندر ان کی حیثیت بسوں سے زیادہ نہیں ہوگی، ہوائی جہاز کی ٹکے کی ویلیو بھی نہیں ہوگی، جس کو آج لوگ دیکھنے کے لیے، وہ لوگ جاتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ، وہ دیکھو جہاز اڑ رہا ہے، وہ اتر رہا ہے، اس بات کو بھی بڑا وہ سیریس لیتے ہیں، جی دیکھو جی جہاز میں نے خود دیکھے اتنے، آج ہم گئے تھے ایئرپورٹ پہ سیر کرنے، اتنے جہاز اتر رہے تھے، ہم نے خود دیکھے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بسوں کی طرح ہوں گے بیچارے، اس سے اوپر اور کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن پھر کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرتا رہے گا جو تم نہیں جانتے۔ آج ہم اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی مریخ پر انسان جائے گا اور چاند پر جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے جیسے کوئی بندہ یہاں سے بیٹھے اور کراچی جا رہا ہو سکتا ہے کہ یہ سفر مریخ کا بھی ایسے ہو جائے، یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے جس کو پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس وقت جو فرمایا تھا، اس دور کے بندوں نے بھی کہا ہاں واقعی بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر اتنی جدت آئی، لیکن آج یہ جدت آنے والے 100 سال بعد کے لوگوں کو لگے گی کہ یہ کوئی جدت ہے، وہی ٹوٹے پھوٹے سے جہاز ہیں اور یہ تو پرانی سواری ہیں، اس سے نئی چیزیں اور جدید چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں غور و فکر کرو کہ یہ تمہیں شعور کس نے دیا، اور یہ انسان کی جو ترقی ہے، یہ مادی ترقی، دنیاوی ترقی، یہ تمہیں کس نے دی؟ انسان ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، بلکہ اعراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ بس ان میں کیا رکھا ہے۔ اور انسان کی ناشکری کا یہ عالم ہے، انسان ایسا ڈھیٹ ہو گیا ہے، جب اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقکم اللہ، جو ہم نے تمہیں دیا نا اس میں سے خرچ کرو، یعنی اللہ نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا یہ سب کو نہیں دیا، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا، جن کو دیا ہے ان کو فرمایا، جن کو نہیں دیا، جو نادار ہیں، فقراء مساکین، ان کے لیے تو حکم ہی نہیں ہے۔ جو مالدار ہیں، کیا وہ پیدائشی مالدار ہیں؟ جب دنیا میں آئے تھے کیا وہ خزانے لے کر آئے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، یاد رکھو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مال ہے۔ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حدیث پاک میں ہے کہ تیرا صرف وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا، پہن کے ختم کر لیا، یا اللہ کے راہ میں جمع کروا دیا، اللہ کے راہ میں جمع کرا دیا، خرچ کر دیا، تو وہ تو ذخیرہ ہو گیا آخرت کا، باقی تیرا ہے ہی نہیں، باقی سب جھوٹ ہے کہ میرا مال، تیرا نہیں ہے، تیرا ہوتا تو ساتھ لے کے جاتا، جیسے خالیات آیا تھا ایسے خالیات جائے گا۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنے مالدار لوگ ہیں وہ اس سبق کو یاد رکھیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم، ان کے مالوں کے اندر ایک متعین حصہ ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم، ان کا جو مانگنے والے ہیں، ان کا جو مانگتے نہیں لیکن محروم ہے، نادار ہے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہم کسی کو کیوں دیں، اور اتنا گستاخانہ جملہ، جو کافر ہے نا،
ان کا کوئی ایک جملہ نہیں ہے، ان کی لمبی فہرست ہے کارستانیوں کی۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کے راہ میں دو، یوں سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہو گئے، اللہ ہم سے خود قرضے مانگ رہا ہے اب۔ حالانکہ اللہ نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا تھا، من ذا الذی، کون ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی کہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جو دے کر بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے دے دے گا، تمہیں اجر کریم عطا فرمائے گا۔ یہ کہنے لگے اچھا دیکھا نا، یہ مسلمانوں کے خدا کی حالت ہے، اب تو قرضے مانگنے پر آ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ اب کتنی گستاخی والی بات تھی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے سنکتب ما قالوا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، اللہ نے یہ بات سن لی ہے۔ جو کافر کہتے تھے نا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے یہ بات سن لی ہے، اللہ تو سنتا ہی ہے۔ سنکتب ما قالوا، جو کہا ہم اس کو لکھیں گے، ہم اس کا جواب لیں گے تم سے۔ کیوں کہا اللہ کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، سنو اے تمام انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ تو غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ ہم کیوں کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، ان کو اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہیں تو اللہ ان کو خود کھلائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ تو بطور امتحان ہے، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو بہت زیادہ مال، کسی کو بہت کم، کسی کو درمیانہ، یہ تو امتحان کی شکلیں ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جب اللہ نے ان کو کچھ نہیں دیا ہم کیوں دیں؟ بھئی تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ ان پر امتحان ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ وہ ڈاکوں پر شروع ہو جاتے ہیں اور چوری پر شروع ہو جاتے ہیں، دونوں امتحان کی حالت میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم کیوں کھلائیں، اللہ کو پسند ہے تو خود کھلائے۔ اس قسم کی گستاخانہ حرکتیں، اور پھر اس کے باوجود کہ کچھ مانتے نہیں، کسی قیامت کا تصور نہیں ان کے ہاں، پھر کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، ہم تو نہیں مانتے، تم اگر سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا، وہ چیخ آئے گی تأخذہم، ان کو پکڑے گی، وہم یخصمون، اور یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، یعنی مطلب یہ کہ دنیا داری کے اندر مصروف ہوں گے، دنیا داری کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کو شک بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ سکتی ہے، لیکن ایسے آئے گی فلا یستطیعون توصیہ، کسی وصیت پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی بندے کو 7 بندہ کھڑا ہوا ہے بھئی میری یہ وصیت ہے یہ تو سن لو، نہیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی گھر والوں کے پاس آ سکیں گے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو جو بندہ جہاں ہوگا اسی وقت اس کو اپنی پڑ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بازار کے اندر رونق ہے، لوگ بازار کے اندر کام کے اندر مصروف ہیں، اور ایسے قیامت قائم ہو گئی اور یہ ہوش و حواس کے اندر ہیں، فوراً گھروں کو دوڑ جائیں گے، اپنا مال محفوظ کر لیں گے، اپنے بچوں کا محفوظ کر لیں گے، اور ان کو کوئی سبق پڑھانا شروع کر دیں گے، کوئی وصیت کر لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے جب ملک الموت آتا ہے، کسی کو مہلت دیتا ہے، اس وقت ایسا ہی ہوگا کہ اگرچہ یہ مریں گے نہیں، لیکن قیامت کا جھٹکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس وقت یہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ ایسے نظر آئے گا جیسے کہ یہ نشے کی حالت میں ہوں، وما ہم بسکارا، حالانکہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی اس وقت۔ تو قیامت ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اور وہ تو نہیں مانتے تھے بہرحال، لیکن ہم مانتے ہیں الحمدللہ، اور ضرور مانتے ہیں، ہمارے اس پر ایمان ہے کہ وہ آ کر رہے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بدعمالیاں چھوڑ دیں۔ وہ تو دیکھو مشرک تھے، کافر تھے، منافق جو بھی تھے، لیکن ہم تو ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں وہ حرکتیں زیب نہیں دیتی جن سے یہ لگتا ہو کہ ان کو بھی قیامت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔